السلام علیکم۔ آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے۔ 80 کی دہائی کے لاسٹ میں ایک مکاؤ کی ہاکی ٹیم پاکستان آئی تھی اور وہ سب کو یاد ہوگا، کوئی بھی نہیں بھول پاتا۔ پاکستان اور ان کا میچ ہوا تھا، ایک ایشیائی ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، پاکستان نے کوئی 50-60 گول ان پہ سکور کیے تھے، کھلاڑی گراؤنڈ میں ہنس رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے پاکستان کے، اور پھر مکاؤ کی ٹیم جو ہے وہ زیر بحث آ رہی تھی کہ وہ ٹیم آئی ہے اور اتنی بری طریقے سے ہار گئی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال آسٹریلیا میں پاکستان ٹیم کی بھی بنی ہوئی ہے۔ اگر پہلے T20 میچ میں بارش نہ ہو تو اب تک ہمیں فتح نہیں مل پا رہی ہے۔ سائیڈ میچ بڑے زبردست کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد کوچ، چیئرمین، سلیکشن کمیٹی، بیٹنگ کنسلٹنٹ، منی PCB مصباح الحق صاحب کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے، اب ہمارا ہوم ورک ہو گیا ہے، اب دیکھیے گا ہم کیا کریں گے، کس طریقے کی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ پہلا میچ اننگ سے ہارے، دوسرے میچ میں بھی کچھ اسی طریقے کے امکانات لگ رہے ہیں، کیونکہ آسٹریلیا نے 589 رنز صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر اسکور کیے اور پاکستان نے آدھی سے زیادہ ٹیم 6 وکٹیں صرف 96 رنز پر گوا دی ہیں۔ ایک ڈیوڈ وارنر ٹرپل سینچری اسکور کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم کے لیے ٹرپل فگر میں پہنچنا بھی ایک جوئے شیر لانے کی مانند بنا ہوا ہے، کیونکہ اب بھی 4 رنز درکار ہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف فالو آن تو چھوڑیں، ڈیوڈ وارنر کے خلاف فالو آن سے بچنے کے لیے بھی پاکستان کو ابھی 40 رنز درکار ہیں اور یہ بہت ہی مشکل ٹاسک دکھائی دے رہا ہے۔ ایک بابر اعظم کھڑے ہوئے، باقی تو کوئی سپورٹ کرنے والا دکھائی نہیں دے رہا ٹیم کو، بیٹنگ لائن ہو، بالنگ لائن ہو اور خاص کر فیلڈنگ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ لائٹ میں میچ نہیں ہو رہا بلکہ اندھیرے میں میچ ہو رہا ہے ہمارے فیلڈرز کے لیے۔ گیند ادھر جا رہی ہوتی ہے، فیلڈر ادھر جا رہا ہوتا ہے، اگر گیند تک پہنچ جائے تو پیر لگا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ مقصد ہے کیا باڈی لینگویج اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کی دکھائی دے رہی ہے، پاکستان کرکٹ اس وقت ہے کس جگہ پہ۔ آسٹریلیا میں ایسا نہیں ہے پاکستان پہلی مرتبہ ہار ہے، یہ 14th کنزیکٹیو ڈیفیٹ ہوگی آسٹریلیا میں، لیکن اتنی بری طرح ہارتے ہوئے ہم نے پاکستان ٹیم کو بہت کم دیکھا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ ہم میچ ضرور ہارے تھے لیکن ایک وقت میں پاکستان نے میچ گرپ کر لیا تھا۔ مجھے یاد ہے جسٹن لینگر کو وسیم اکرم نے LBW کر دیا تھا، وہ امپائر نے آؤٹ نہیں دیا تھا، ورنہ شاید پاکستان وہ ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جاتا۔ ماضی میں ایک ٹیسٹ میچ میں 3 سینچریاں بھی پاکستان نے آسٹریلیا کے مقام پر اسکور کی ہیں۔ ظہیر عباس صاحب، محسن حسن خان، قاسم عمر نے ایک ہی میچ میں سینچری اسکور کی۔ پھر وسیم اکرم نے بھی یہاں پہ سینچری اسکور کی، عمران خان صاحب نے بھی یہاں پہ سینچری اسکور کی۔ وہ جگرے والے کھلاڑی نظر آتے تھے، نظر آتا تھا پاکستان ٹیم کی باڈی لینگویج گراؤنڈ کے اندر، پتہ چلتا تھا کہ ہاں کوئی کھڑے میں گراؤنڈ کے اندر کھلاڑی جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا جو حال دکھائی دے رہا ہے اس میں ایسا نہیں لگتا کہ ایک ایسی نیشن گراؤنڈ میں اتری ہوئی ہے جو 70 سال سے کرکٹ کھیل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کی کرکٹ کا بھی حال ہمارے ہی جیسا ہوا ہے۔ وہ اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر 1 دکھائی دیتے ہیں، ہم ٹیسٹ کرکٹ میں 6 نمبر پر دکھائی دیتے ہیں۔ بہت بڑا ایک مارجن، ایک بہت بڑا فرق دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس جگہ پر کس کھلاڑی کو ٹرائی کرنا ہے۔ سری لنکا کی B اور C ٹیم آئی ہوئی تھی تو وہاں پر ہم اپنے تمام کھلاڑیوں کو کھلا رہے تھے کہ وہ تمام کے تمام جو ہمارے بیسٹ پلیئرز ہیں۔ آسٹریلیا کے ٹور کے اوپر ہم تمام کے تمام ان ینگسٹرز کو لے کر چلے گئے کہ ہاں وقار یونس صاحب کو ایک اسپارک دکھائی دے رہا تھا، موسیٰ خان کی آنکھوں میں ایک اسپارک دکھائی دے رہا تھا، نسیم شاہ کی آنکھوں میں ایک اسپارک دکھائی دے رہا تھا کہ ہلا کے رکھ دیں گے وہ جا کے وہاں پہ۔ پاکستان ٹیم کے لیے آل آؤٹ کرنا ایسا ہوا ہے کہ جیسے ناممکن ٹاسک ہو آسٹریلیا کو، اور ہمارے آل آؤٹ ہونے کی باری آئے تو ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں آل آؤٹ۔ تو اس کا مقصد ہے پھر آل آؤٹ پروگرام میں تو بولا جائے گا نا کہ اس وقت ہماری کرکٹ ہے کس جگہ پہ۔ عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں نعیم الحق، جو سندھ میں PTI کے پریزیڈنٹ ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے۔ کل ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں بڑا کھل کے انہوں نے بات کی، جو انہوں نے بات کہی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی اور میرے خیال ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کس انداز سے سوچنے جا رہا ہے۔ جو ان کا ٹویٹ تھا ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ ٹیریبل کنٹینیوس پرفارمنس بائی اوور ٹیم ان آسٹریلیا نیڈز اے چینج آف کوچ چیف سلیکٹر، there is not even a single hope for a decent performance، یعنی کہ فیوچر میں بھی ان کو کوئی اچھی کارکردگی کی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ تو ایک چیز وہ واضح کر گئے، سبحان احمد نہیں رہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کرنے جا رہا تھا، لیکن اب شاید حکومت پاکستان کچھ فیصلے کرنے جائے گی۔ جس طریقے کی صورتحال اس وقت پاکستان کرکٹ کی دکھائی دے رہی ہے، ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ دیکھیں تو کوئی ایک اسپانسر قائد اعظم ٹرافی کو بھی نہیں مل پا رہا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ سالانہ ارب روپے خرچ کرے گا اس ڈومیسٹک سیزن کو چلانے کے لیے۔ فرسٹ کلاس کرکٹرز کی تعداد آپ نے 1000 سے کم کر کے 200 کر دی۔ آپ کہاں سے ٹیلنٹ نکالیں گے؟ اس وقت پاکستان کرکٹ انتہائی مشکلات سے دوچار ہے۔ ہم بات کریں گے ایک ایسے کھیل پر
کہ جو خیبر سے لے کے چمن تک سب کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے. نہ کوئی ادارہ دکھائی دیتا ہے, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی دکھائی دیتی ہے, نہ کوئی این جی او دکھائی دیتی ہے جو ہم سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دے, سوائے کرکٹ کے. ہاکی تباہ کر چکے, اسکواش تباہ کر چکے, اور اب ایسا لگتا ہے کہ شاید باری ہے کرکٹ کی. بات کریں گے کرکٹ پر. میرے ساتھ بڑی امپورٹنٹ شخصیت گفتگو کے لیے موجود ہیں. پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر, ان چند پلیئرز میں شامل جنہوں نے اپنی ڈیبیو پر سینچری سکور کی تھی, کرکٹ کالمسٹ, اینالسٹ, کمنٹیٹر, اور اس وقت بھی جو ہے وہ جو 6 ٹیمیں کھیل رہی ہیں صوبائی, اس میں ناردرن ٹیم کے ہیڈ کوچ کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں, لیول 3 کوچنگ کورس بھی کر چکے ہیں. محمد وسیم صاحب شو کا ایسا ہے. تھینک یو ویری مچ وسیم بھائی, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر انٹرنیشنل کرکٹر, اپنے وقت کے زبردست آل راؤنڈر اور کرکٹ اینالسٹ. کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو سنتے رہتے ہوں گے, اب ایک منفرد مقام بھی بنا چکے ہیں, آج بھی فائرنگ کے لیے تیار ہوں گے, ظفر اقبال چودھری صاحب. تھینک یو ویری مچ ظفر بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. وسیم صاحب آپ سے آغاز لوں گا, پنڈی سے آپ آئے ہوئے ہمارے مہمان ہیں. یہ کہاں پہ ہے اس وقت ہماری کرکٹ ایگزیکٹلی, بالکل ایک سچائی سے اگر ہم جاننے کی کوشش کریں. ایک باڈی لینگویج آپ کو موقع نہیں ملتا تھا, مجھے یاد ہے آپ آسٹریلیا کے ٹور پہ گئے تھے, اس وقت اتنی لائن اپ ہوا کرتی تھی, باڈی لینگویج, آپ لوگ کھڑے ہوتے تھے گراؤنڈ میں, پتہ چلتا تھا کہ ہاں پاکستان کے پلیئرز پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہاں تو گیند ہی نظر نہیں آ رہی, بال ادھر جا رہی ہے, فیلڈر ادھر جا رہا ہے, اگر وہ گیند تک پہنچ جائے تو پیر مار کے باہر پھینک دیتے ہیں. ہم ہیں کہاں؟ دیکھیں اس میں آپ نے ایک تو اپنے انالیسس بھی آپ نے دے دیا اپنے انٹرو کے اندر, آپ نے کچھ فیصلے بھی صادر کر دیے, آپ نے ججمنٹ بھی آپ نے دے دی ہے. تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیلز میں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. پاس میں آئی ڈو ایگری کہ یہ ایکسکیوز ہمیں نہیں بنانا چاہیے کہ ہم پہلے بھی ہارے ہوئے ہیں. اوبیسلی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کرکٹ بہتر ہو. آسٹریلیا ٹور مشکل ہے, سب مانتے ہیں, لیکن جاتے سب جیت کے لیے, کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جا کے بہتر پرفارمنس دے. اب تھوڑا سا جو میں کہہ سکتا ہوں بدقسمتی سے اس ٹائم پہ جو ہماری کرکٹ آپ چاہ رہے ہیں نا سننا کہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہے, کہ ہمارے بیک اپس ہمارے پاس موجود نہیں تھے پاس. اگر آپ پچھلے 5-7 سال کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے جو بالرز آؤٹ کر رہے ہیں وہی ہے. یاسر شاہ آؤٹ کر رہے ہیں تو یاسر شاہ ہی ہے. اب یہ نہیں کہ یاسر شاہ کا ہمارے پاس ریپلیسمنٹ ہوتی. فاسٹ بالرز کے ہم نے اس طرح تیار نہیں کیے. اسی طرح بیٹنگ کے اندر بھی ہمارے پاس اتنی زیادہ ریپلیسمنٹس نہیں ہے. تو ایک دم سے جو آپ کو چینج نظر آ رہی ہے یہ کہ پچھلے 6 مہینوں میں یا 3 مہینوں کا یہ نہیں ہے. آپ تھوڑا سا اس میں اگر پاس میں جاتے ہیں نا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یار شاید ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا. کتنا پاسٹ میں چلے جائیں, ایک آئیڈیا کتنا پاسٹ میں جائیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ یاسر شاہ اگر اسٹرگل کر رہا ہے, آپ بتا دیں کہ اس کی جگہ کون سا لیگ اسپنر ٹیم کے اندر ہونا چاہیے, یا ایون لیفٹ آرم اسپنر کون ایسا میں ان ریپلیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ پچھلے چند سالوں سے ہم نے نہیں بنائی. تو کتنا پیچھے چلا جاؤں, مصباح کی کیپٹنشپ تک چلا جاؤں, اس سے پہلے کی کیپٹنشپ تک چلا جاؤں, کہاں تک چلا جاؤں جہاں ریپلیسمنٹ نہیں بنی؟ دیکھیں پرابلم سٹارٹ اسپن بالنگ اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سعید اجمل جب تھا ہم میچز جیت رہے تھے اور وہ جتائی جا رہا تھا, اور ہم نے اس کا خیال بھی نہیں کیا, اس کو ورک لوڈ مینجمنٹ, خیر اس ٹائم پہ یہ ٹرم اتنی زیادہ یوز بھی نہیں ہو رہی تھی, ہم نے اس کو ضائع کر دیا. دوسرا اس کے ہم نے ریپلیسمنٹ تیار نہیں کی. سعید اجمل کا تو بالنگ ایکشن وہ تو دیکھیں وہ پھر وہ لمبی ڈیٹیل ہے نا, جتنی زیادہ بالنگ آپ کریں گے نا تو پھر آپ کا وہ پرابلم بھی آ جاتا ہے. بٹ اینی ویز وہ چیز تو چلے ہو چکی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی اور اسپنر ہمیں اس طرح کا ملا کو نہیں, یا تیار ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس دوسرے اینڈ سے ہوتے تھے کہ عبد الرحمان تھے, یا اس کے بعد تھے ذوالفقار بابر تھے, حالانکہ وہ بھی کوالٹی اسپنر تھے. اس ٹائم پہ اس کوالٹی کے بھی ہمارے پاس ہوتے تو آپ کہتے کہ یار, تو ابھی ہمارے پاس اس طرح کی کوالٹی آپ کو ڈومیسٹک میں بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ یاسر شاہ کو اگر ہم بریک دیتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس نہیں ہے تو ہمارے پاس ریپلیسمنٹ اس کی ریڈی نہیں ہے. فاسٹ بالرز میں ہمیں کبھی فقدان نہیں رہا ہے. قصور کس کا ہے؟ آپ اس ملک میں آج سے تو نہیں دیکھ رہے کرکٹ کو, یہ قصور کس کا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ آپ نے ساتھ ساتھ چانسز بھی تو دینے ہوتے ہیں نا, اپنے بیک اپس تیار کرنے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا. اس ٹائم پہ ریڈی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. کچھ نام آپ کو نظر آ رہے ہیں آلریڈی, نسیم شاہ, یا آپ بات کرتے ہیں موسیٰ خان ہو گیا, حسنین ہو گیا, 2-3 نام آپ کو, اس سے زیادہ نام آپ کے پاس نہیں ہوں گے. تو پاس میں اگر تھوڑا سا لڑکوں کو اسٹیبلش کیا جاتا, کئی لڑکے ایسے ہیں کہ جو 1-2 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں. عمران خان کو اب جا کے دوبارہ موقع ملا ہے, حالانکہ جب یہ ٹیم سے ڈراپ ہوا تھا بہتر تھا, اس کا بنتا نہیں تھا. ہو سکتا ہے جب تک آپ کا مین ایک بالر بن چکا ہوتا تو دوبارہ سے اس کو بھی شروع کرنا پڑ رہا ہے. تو کچھ کوتاہیاں پاس میں ہوئی ہیں, لیکن آسٹریلیا ٹور کے اوپر پرابلم تو ہونی تھی, آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا تھا. اوبیسلی آپ کا بھی یہی خیال ہے, سب کا بھی یہی ہے کہ تھوڑی سی بہتر پرفارمنس دینی چاہیے, یہاں پہ تھوڑا سا لڑنا اور چاہیے. تو میں بھی اس پہ ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ ہماری تھوڑی سی جو ایک تو پلاننگ کا اس میں تب ہے نا کہ جب آپ کے پاس کوالٹی اس طرح کی موجود ہو. کہ آپ میرا سوال وہیں رہ گیا, کرکٹ کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے ہماری؟ نہیں کرکٹ خیر اتنی بری بھی نہیں جہاں پہ آپ لے گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, پاکستان ٹیم کے
ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے 11 کھلاڑی ہیں, 8 کا پتہ ہوتا تھا, 9 کا پتہ ہوتا تھا یہ کھیلیں گے, 2 کا ہم سوچتے تھے کہ کس کو شامل کریں. اس کو آپ اپوزٹ کر لیں. اب 2 یا 3 کا پتہ ہوتا ہے, ہمیں 8 کا نہیں پتا کہ کون سے کھیلیں گے. ایٹ دا مومنٹ یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آپ کی سیٹل پلینگ 11 نہیں ہے, آپ کو لڑکے ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں. تو obviously اس میں ٹائم لگے گا کہ آپ کے پاس بالرز بھی اس طرح ریڈی نہیں ہے, کچھ ینگسٹرز کو آپ کو موقع دینے ہیں. اسی طرح اسپنر بھی, اگر جہاں پہ دوسرا اسپنر آپ کو ضرورت پڑے گا, کی سیریز آنے والی ہے, اس کے اندر آپ کو دوسرا کوئی نیا چہرہ نظر آئے گا. تو آپ ری بلڈنگ, جو کہ ایک ورڈ ہے کہ کافی عرصے سے یوز ہو رہا ہے, تو اب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لیکن آپ کو ضرورت اس کی پہلے پڑ گئی نا آپ کی. ابھی بہت دور ہے ورلڈ کپ, کہ ابھی اس میں آپ کے پاس اس طرح کے بیک اپس نہیں تھے, تو تھوڑے سے آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنے. اب اس میں 2 طریقے تھے, یا پرانوں کو دوبارہ لے آئیں, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی پرابلم پاس میں یہ ہو چکا ہے. دیکھیں اگر آپ جاتے ہیں ایکسپیرینس پہ جائیں جی, کہ ہم پھر میں نام نہیں لوں گا کسی کے, وہی 4-5 نام ہیں, ان کو واپس لے آئیں آپ, یا آپ ڈومیسٹک میں سے ایکسپیرینس پلیئرز لے کے آ جائیں, یا آپ ینگسٹرز کے ساتھ جائیں. تو دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. پاس پہ میرے خیال میں یہ چیز ٹرائی کر دی گئی ہے کہ اگر آپ ورلڈ کپس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ چند نام ایسے ہوتے تھے کہ جب ورلڈ کپ آتا تھا وہ ٹیم کے اندر آ جاتے تھے, لیکن ریزلٹس پھر بھی آپ کو اس طرح نہیں ملتے تھے. تو تھوڑا سا انفیئر ہوگا موسیٰ کے ساتھ, نسیم شاہ کے ساتھ, کہ اگر آپ ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں کہ یہ جا کے آسٹریلیا میں میچز جتائیں گے, تو یہ زیادتی کی بات ہوگی. ہاں, جو آپ کے سینئر پلیئرز ہیں, چاہے وہ بیٹنگ میں بات کرتے ہیں چاہے بالنگ میں بات کریں, کہ ٹھیک ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے کہ یاسر شاہ سے آؤٹ نہیں ہو رہے ہیں, عباس سے اس طرح کی بالنگ نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ نسیم شاہ نے میچ کیوں نہیں جتایا, یا موسیٰ نے آج بالنگ اچھی نہیں کی, لیکن ان کو بلیم کرنا تھوڑی سی زیادتی ہوگی. تو ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن ایک بات تو دیکھیں کہ آسٹریلیا کے اندر بھی اور کچھ نہیں تو نسیم شاہ کی دھوم مچی. پہلا میچ جب وہ کھیلے, ہیڈ لائنز لگی ان کی. تو ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو پازیٹیو نظر آ رہا ہے کہ اس کو صرف پاکستان کرکٹ نے نہیں, پوری دنیا کی کرکٹ نے ریکگنائز کیا ہے کہ یہ بالر اس میں دم ہے. سیم چیز آپ موسیٰ خان کے بارے میں, ٹھیک ہے اس نے بالنگ اتنی اچھی نہیں کی ہے, لیکن اس کے اندر اسپارک موجود ہے. فیوچر آپ کو اس کا کچھ نظر آ رہا ہے. مسئلہ ہمیں اسپن بالنگ کا ہے کہ اگر یاسر شاہ کی فارم ایسی رہی اور ہمیں لیگ اسپنر کھلانا ہے, تو ہمارے پاس ابھی ریپلیسمنٹ اس طرح کی ریڈی نہیں ہے. شاداب خان آپ کے پاس ہیں, لیکن ریڈ بال میں ان کی بھی پرفارمنس اس طرح کی نہیں ہے. تو یہ پرابلمس ہیں, تو ان کو حل کرنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا. ظفر صاحب, اس میں پسند ناپسند کا بھی کتنا دخل دکھائی دیتا ہے. اگر میں دیکھتا ہوں تو زاہد محمود کو اگر میں نے جو نیشنل T20 میں گیندیں کرتے ہوئے دیکھا تھا, ان کی جگہ اگر عثمان قادر چلے جاتے ہیں, کہ کہا جاتا ہے جی دوست ہیں وہ بابر اعظم کے, وہی ایک کھلاڑی بابر اعظم بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ تو اتنی اتھارٹی ہوں گے اس ٹیم کے اندر کہ وہ راجہ جو کہلاتے ہیں, تو وہ تو راجہ ہیں اس ٹیم کے. اگر کوئی بھی ڈیسیشن, تو پسند ناپسند کا عنصر بھی پاکستان کرکٹ کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. اور پاکستان کی کرکٹ کہاں پر ہے کہ ٹیم اننگ سے ہار رہی ہے, کھلاڑی اپنی انڈیویجول پرفارمنس پہ فوکس کیے ہوئے کہ سینچری سکور کر لی تو انہوں نے جو ہے وہ سیلیبریٹ بھی اسی انداز سے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ٹیم اننگ سے ہار رہی ہے. یا یاسر شاہ 200 رنز دینے کے بعد آؤٹ کرتے ہیں اسمتھ کو, تو پھر اشارہ کرتے ہیں کہ 6 مرتبہ آؤٹ کیا ہے میں نے آپ کو, اور وسیم اکرم کو بھی اس پہ کرٹیسائز کرنا پڑ جاتا ہے کہ بھئی اس طرح نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ہیں کہاں پہ. جہاں تک جو بھی تمام باتیں آپ نے کی ہیں, اس میں آپ کو مائنڈ سیٹ نظر آئے گا. مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ سروائیول آپ نے کس طرح کرنا ہے پاکستان ٹیم میں. اگر آپ تقریباً کوئی 6 مہینے 8 مہینے پہلے چلے جائیں, ورلڈ کپ کی بات کریں, تو آپ کی ٹیم میں وہی سچویشن تھوڑی سی آئی ہوئی تھی, لیکن ایک دم انسٹنٹلی چینجز آئیں, اور آخری 3 سے 4 میچز میں ہم نے بہت زبردست پرفارم کیا. جب پرفارمنس ہوئی, ٹیم نے ردم پکڑا, سچویشن بنی کہ سیمی فائنل تک جائیں گے. انفارچونیٹلی ہم لوگ نہیں جا سکے, فنش بہرحال ہم نے 4 پہ کیا, لیکن رن ریٹ وغیرہ کے چکر کی وجہ سے باہر ہو گئے. اس کے بعد آپ ڈومیسٹک میں آتے ہیں, یہاں پہ اپنی کنٹری میں میچ کھیلنے جاتے ہیں, یہاں پہ آپ پوری مینجمنٹ چینج کر دیتے ہیں. مینجمنٹ آپ اس طرح کی چینج کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو لے آتے ہیں انفارچونیٹلی جن کا بینگ اے پلیئر تو ان کے نام بہت بڑے ہیں, لیکن ان کی کوئی بیکنگ نہیں تھی ان دا سینس آف کوچنگ. وقار بھائی کا میں کہتا ہوں کہ ان کی پاسٹ میں بہت کوچنگ کا ایکسپیرینس تھا, لیکن کوئی اتنا پرفارمنس ہیلدی اور اتنا کوئی کہتے ہیں کہ زبردست قسم کا کوئی انہوں نے پرفارم نہیں کیا تھا. ان کی پرفارمنس بلو ایوریج تھی, لیکن ان کو بہرحال مینجمنٹ لے کے آئی ہے. پی سی بی کے اپنے ڈیسیجنز ہیں, پی سی بی بہرحال بہتر سمجھتی ہے کہ کس طرح کرکٹ کو چلانا ہے. مسئلہ صرف یہاں پہ کیا آ رہا ہے, مسئلہ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ میں جسٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں اپنی سلیکشن کو کہ مجھے کیوں لے کے آیا گیا ہے. اور جب آپ ان تمام چیزوں کو, اپنی سلیکشن کو ہی جسٹیفائی کرنے میں پڑ جائیں نا, تو پھر آپ نئے چیزیں لے کے آتے ہیں.
اور جب آپ نئی نئی چیزیں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ غلط فیصلے کرتے ہیں، اور جب آپ غلط فیصلے کرتے ہیں تو آپ کی ٹیم سفر کرتی ہے۔ آسٹریلیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جانے سے پہلے آپ کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کس کس چیز میں ہونی چاہیے۔ آسٹریلیا میں ہمیشہ یہ پرابلم رہی ہے کہ آسٹریلین ٹیم کو 2 دفعہ آؤٹ کرنا ہمیشہ پرابلم رہی ہے، تو آپ کو ورلڈ کلاس بالرز چاہیے۔ آپ بالکل یہ 16 سال کے بچے لے کے چلے گئے۔ دیکھیں میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کس وقت کرنا ہے۔ اس وقت دیکھیں نا، میں مصباح الحق کو جتنی ذمہ داریاں دے دی ہیں، میں یہ موبائل بھی سنوں، شو بھی کروں اور لکھنا بھی بیٹھ جاؤں، 3 کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا میں۔ ہر کام کی اپنی ایک نوعیت ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں 3 کام آپ اگر دیکھیں نا، آپ نہ تو کرکٹ بورڈ کو سمجھ آیا کرنا کیا۔ پھر میں اگر مصباح الحق کی بھی بات کرتا ہوں، جب سری لنکا کی بی اور سی ٹیم آئی تھی، اس وقت موسیٰ خان اور نسیم شاہ کہاں تھے؟ آپ وہاں پہ عامر اور وہاب اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ نے اپنا مورال پوری ٹیم کھلا کے گرا لیا، انہوں نے ایک ینگ ٹیم لا کے اپنا مورال اپ کر لیا، پھر آپ ان ینگسٹرز کو آسٹریلیا لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے اور کب کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم ٹیسٹ سیریز سے پہلے بیٹھے تھے تو میں نے ایک ہی بات کہی تھی، میں نے کہا کہ پاکستان ٹیم کی جیت ہوگی اگر ہمارے دونوں ٹیسٹ 5ویں دن تک چلے گئے۔ تو آپ نے بولا تھا کون پاکستان جیت جائے گا، مجھے اچھے طریقے سے تنویر یاد نے ہے۔ یہاں پہ بات کہی تھی، کہنے لگے اننگ سے ہاریں گے دونوں۔ ہاں تو ایگریشن میں یہ سب آلریڈی ہر کرکٹر کو، میں بلکہ کہہ رہا ہوں کہ ہر اس آدمی کو جس کو تھوڑا سا سینس ہے، اس کو پتا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم برے طریقے سے ہارے گی۔ اور پاکستان ٹیم کا ہارنا اپنی جگہ ہے، جو تمام ینگسٹرز آپ نے تباہ کر دیے، جو تمام تباہ کرنے کا لفظ تھوڑا سا زیادہ نہیں ہو جائے گا، پہلی سیریز تو کھیل رہے ہیں، پہلی سیریز کے بعد اب آپ لیکن آپ اس سیریز اب آپ پھر واپس بھاگیں گے اپنے پرانے کرکٹرز کی طرف۔ نہیں تو راحت علی کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ مصباح تو بہت بینک کرتے تھے ان پہ، ہمیشہ سے کرتے رہے، راحت علی کو کیوں نہیں کھلایا اس سیریز میں؟ کیونکہ راحت کو لے جاتے ہیں یا عمران کو لے جاتے ہیں۔ تو عمران جو ہے وہ 4 آؤٹ کرنے کے بعد اس وقت انہوں نے 4 آؤٹ کیے ہوئے تھے۔ ہاں تو راحت نے بھی ایسے ہی ڈومیسٹک میں آؤٹ کیے ہوئے ہوں گے، راحت نے کوئی 27 آؤٹ نہیں کیے ہوں گے۔ درمیان میں تو ایکسپیرینس تھا، درمیان میں ٹیسٹ کرکٹ تو وہ کھیل رہے تھے۔ دیکھیں جب ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی اور جب یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں، جتنی بھی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں کہ آپ سلیکشن کمیٹی کے رکن بھی تو ہیں جی، تو اس میں پرابلم جو آپ کو اس طرح نا، کافی چیزیں ایسی تھیں جن پہ ہمیں بھی سوچنا پڑ رہا تھا کہ یار واقعی ہمارے پاس اس طرح کا بیک اپ موجود نہیں ہے، اس طرح کا نیا ٹیلنٹ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے کہ فاسٹ بالر، پھر میں کہوں گا کہ یہ برے بالر نہیں ہے، نسیم شاہ ہو گیا، موسیٰ ہو گیا، یہ بن جائیں گے بالر آپ کے آگے جا کے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اسپن ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ایون بیٹسمین کے جو ہم نے دیکھتے ہیں کہ مڈل آرڈر کے اندر بھی آپ کے اتنے زیادہ آپشنز موجود نہیں تھے، تو بالنگ میں سلیکشن کمیٹی نے آسٹریلیا کے ٹور پہ اتنی ساری چینجز کیوں کر دیں؟ کیا فیس سیونگ کر رہے تھے کہ ینگسٹر کو لے گئے تھے، نئے کھلاڑی لے گئے تھے تو ایک آپشن ہمیں مل جائے گا؟ دیکھیں آپ کے جو لڑکے آپ کے پہلے کے گئے وہ سارے پرفارمنس کر کے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اب ڈیبیٹ ہوگی ان کے اوپر کہ یار ان کی ٹیکنیک جو ہے، ان کا جو میتھڈ ہے، کیا یہ آسٹریلیا میں چل سکتا ہے؟ اگر میں T20 سے سٹارٹ کرتا ہوں، کیونکہ T20 میں جو ٹیم گئی تھی، ٹھیک ہے میچز آپ ہارے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں تھا جس کو آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے آ گیا ٹیم میں، پرفارمنس دے کے گئے، چاہے فارس کی بات کرتے ہیں یا آپ امام کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر لیگ اسپنر آپ نے کوئی نہ کوئی رکھنا تھا۔ نہیں تو زاہد محمود کو کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ آپ نے اتنی کرکٹ کھیلی ہے، چلو میں بیٹنگ پہ پہلے بات کر رہے تھے، میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ یہ سارے پرفارم کر کے وہاں پہ گئے تھے لڑکے آپ کے انٹرنیشنل کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب جو کوشش کم از کم جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کی سلیکشن میں آپ تھوڑا سا آپ کو نا اس کو کہتے ہیں پروگریسو تھنکنگ آپ نے دکھانی ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے کہ نسیم راجپوت نے رنز بڑے کیے ہوئے، لیکن جو ٹیکنیک ہے نا اس کی، شاید یہ باؤنسی پچز کے اوپر جا کے کامیاب نہ ہو۔ تو وہ کافی چیزیں T20 میں جو نظر آ گئی ہیں، آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، اور آسٹریلیا میں ورلڈ کپ بھی ہونے جا رہا ہے، تو یہ چیزیں آپ کنسیڈر آپ کو کرنا ہوگی۔ اور پاس میں بھی ایسا تھا کہ تھوڑا سا ہم سٹیٹس کے اوپر جا کے صرف آپ ٹیم سلیکٹ کر دیتے تھے کہ بجائے دیکھتے ہوئے جی کہ اس کی ٹیکنیک ہے، وہاں پہ جا کے کامیاب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ اگر بیٹنگ میں بات کرتا ہوں تو یہ چیزیں فیوچر میں کنسیڈر کی جائیں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یو اے کے اندر رنز کیے ہوئے ہیں تو آپ آسٹریلیا میں جا کے بھی ہمیں میچز جتائیں گے۔ یو اے میں تو آپ سامنے چکے مار رہے ہیں، سامنے ہٹیں لگ رہی ہیں، لیکن آسٹریلیا کے اندر آپ کو اسکوئر آف دا وکٹ نہیں کھیلنا آتا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پرفارمنس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی کنسیڈر کی جائیں گی کہ اکثر ہمارے جو
प्लेयर हैं, आप की टेक्निक आपको भी पता है, जफर भाई को भी पता है, प्रेस फॉरवर्ड सामने के चक्कर में होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं चलती है, तो वहाँ पे स्क्वायर ऑफ द विकेट आपको खेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी आगे चल के बैटिंग के अंदर आपको। और बाकी बॉलिंग की जब तक बात की है तो बॉलिंग में गिने चुने नाम हैं, आप फिर वही राहत अली पे आएंगे या इमरान खान पे आएंगे या फिर नए लड़कों पे आ जाएंगे, इसके अलावा उतने सारे नाम आपके पास मौजूद नहीं है। तो मैं कह रहा था कि हमारी राहत पे, इमरान खान पे, दोनों पे दोनों नाम फाइनलाइज हुए थे, इन दोनों में से एक ही जाना था। फिर उसमें करंट फॉर्म देखी, उसमें इमरान खान बेहतर नजर आया, तो जिसकी वजह से वो गए हैं। तो राहत अली भी उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं डोमेस्टिक में, अगर हम देखते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस उनके पास था, लेकिन करंट फॉर्म को देखते हुए इमरान खान ने, आप कह सकते हैं कि पहले मैच में जैसा परफॉर्म वहाँ पे जाके किया, साइड मैच के अंदर, तो हम भी थोड़ा होपफुल हो गए थे कि यार एक बॉलर आया कि जो हमें थोड़ी लंबी बॉलिंग भी करेगा, शायद 5 विकेटें वो टेस्ट मैच में लेके हमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा वही है, जैसे जफर भाई ने कहा कि हम 20 विकेटें जब तक नहीं लेंगे आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। 200 रन भी तो करने हैं कम से कम भी तो देखें उसमें। लेकिन पास्ट में भी ना, अब ये नहीं कि मैं खुद बैट्समैन हूँ तो मैं वो उस तरफ जा रहा हूँ कि ज़्यादा क्रिटिसाइज हमारी बैटिंग होती रही है कि ऑस्ट्रेलिया में ये होगा, साउथ अफ्रीका में हमारी बैटिंग नहीं चली है। मेन जो कल्प्रिट्स रहे हैं हमारा बॉलिंग अटैक रहा है कि सीमिंग पिचेस के ऊपर, जब भी लास्ट ओवर होता साउथ अफ्रीका का, पिचेस आपको याद होंगी कैसे बॉल वहाँ पे चल रहा था, हम वहाँ पे हमारे बॉलर्स आउट नहीं कर रहे थे और बैटिंग हमारी जल्दी आउट हो जाती थी, उसके ऊपर सारा क्रिटिसिज्म जो है वो बैट्समैनों के ऊपर हो जाता था। तो टेस्ट मैचेस के अंदर आपको मैचेस बॉलर्स नहीं जिताने हैं कि जब तक वो टीम को आउट नहीं करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली अभी एट द मोमेंट हमारे पास उस तरह कोई टीयर वे फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है जो कि आके ना अभी पास में तो था ना, जो आप जिस टीम की आप बात कर रहे हैं कि एक स्पेल में मैच आया 5 विकेटें ली और टीम को आउट कर दिया, तो वो टाइम लगेगा, उसमें एक्सपीरियंस इन बच्चों के पास आएगा, टाइम बहुत ज्यादा, फिर आप ये एक्सपेक्टेशन रह सकते हैं। वैसे आप यहाँ बैठ के कहेंगे कि नसीम शाह ने मैच क्यों नहीं जिताया, नहीं मैं तो ये कह ही नहीं रहा, नसीम शाह को मैं कैसे इल्जाम दे दूं, मैं नसीम शाह को कैसे इल्जाम दे दूं, मैं मूसा खान को कैसे इल्जाम दे दूं, मैं हसनैन को कैसे इल्जाम दे दूं, मैं मिसबा को क्यों नहीं इल्जाम दूं कि आप किस अप्रोच के साथ चले। कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं मोहम्मद वसीम साहब, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, इस वजह से हम आज इनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा कि फ्यूचर प्लान और हम किस अंदाज से लेके चलेंगे, अब जरा वो भी जानने की कोशिश करते हैं एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब ऑल आउट हो जाएगी पता ही नहीं चलता, ऑस्ट्रेलिया की टीम को कौन ऑल आउट करेगा ये भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अब तक ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही है और हमारे साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है। अब तक हम जिस अंदाज से खेलते हुए दिखाई दिए, हमारे साथ कोई खेल रहा है, हम ग्राउंड में नहीं खेल रहे हैं, कुछ इस तरीके के आसार पाकिस्तान टीम के दिखाई दे रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है टीम की, बॉलिंग में जो है वो एक विकेट लेने के बाद जो स्पार्क आना चाहिए वो नहीं आता, जगह पे गेंदें नहीं कर पा रहे हैं। वकार यूनुस साहब चौथी मरतबा पाकिस्तान टीम के कोच की हैसियत से डगआउट में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर नसीम शाह, मूसा खान या हसनैन को भी अगर वो नहीं बना सके तो फिर बुरे वाला एक्सप्रेस बनाएंगे किसको, दोबारा से लाएंगे राहत अली को या वहाब रियाज को लाके गेंदे करवाएंगे। मकसद है पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त वाकई मुश्किलात से दो चार है और अब हुकूमत पाकिस्तान भी नोटिस लेती हुई दिखाई दे रही है। बहुत कम ट्वीट आते हैं पीटीआई की सरकार की जानिब से क्रिकेट के हवाले से, लेकिन बड़ा एक साउंड किस्म का ट्वीट कल नईम उल हक साहब की जानिब से सामने आया। वैसे क्या लग रहा है, आप तो रहते ही इस्लामाबाद में हैं, ये जो ट्वीट इतना साउंड आया है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जफर साहब आप पहले इस पर ज़रा रोशनी डालें कि जो उन्होंने कहा कि इस पैथेटिक परफॉर्मेंस जो दिखाई दे रही है पाकिस्तान टीम की, हेड कोच और इसको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को हटाओ और आगे का फ्यूचर भी उन्होंने कहा कि कोई नहीं लगता कि इनसे कुछ होगा। वो एक जुमला है ना, कुफ्र टूटा, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, बिल्कुल। तो वही वाली सिचुएशन है। अब आप कब तक सस्टेन करेंगे, आप कब तक बैक करेंगे अपने डिसीजंस को। आप ऑलरेडी एक भंड मार चुके हैं, बहुत बड़ा भंड है ये पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा, मैं कहूँ, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान होगा। पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात हो चुकी है, अभी फिर मैं वही बात करूँगा कि पीसीबी डिसीजंस लेने के बाद उनको कवर करती है, वो उसके हाइज और लोस को डिसीजन लेने से पहले डिस्कस किसी से नहीं करती, और अगर जिनसे डिस्कस करती है वो फिर मेरा ख्याल है यहाँ तो 2-4 लोग हैं और वो हमेशा यस मैन के तौर पे आपको नज़र आएंगे। अब ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, जो हमारी इत्तलात है उनके मुताबिक 65 साल से वसीम खान साहब को अच्छे नहीं लगे। मेरा नहीं ख्याल, ऐसा नहीं है। देखें होता क्या है कि नसीम अपनी उनकी भी एक अपनी क्लास है, और जो लोग सिस्टम में आने चाहिए थे, जो जनरेशन हमारी जनरेशन को उस लेवल पे आना चाहिए था, उन पोस्ट पे उनको चेंज करना चाहिए था, उन्होंने हमें बिल्कुल ही साइड पे कर दिया।
اب بالکل ایک ینگ جنریشن آ رہی ہے. مصباح مورلیس ہمارے بعد کی جنریشن ہی ہے نا, تو وہ ٹو ارلی اس پوزیشن پہ آ رہے ہیں اور وہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ان کو پتا ہے کہ یہ گیم کس طرح کھیلا جاتا ہے اور وہ اپنے طریقے سے بہترین کھیل رہے ہیں. اور گراؤنڈ میں بھی تو کھیلیں. مجھے یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ اب آپ دیکھیے گا, خیر آئی ہوپ کہ وسیم جو بات کر رہا ہے کہ صحیح ہے, یہ پروسیس چلنا چاہیے. اب اگر آپ نے ینگسٹرز کو چانس دیا ہے تو اب جو سری لنکن ٹیم آ رہی ہے اس کے خلاف بھی ینگسٹرز ہی کھیلیں. اب ایسا نہیں ہو کہ پبلک پریشر اور دوسرے 2-3 پریشر جب اکٹھے ہو کے ان کی طرف آئیں گے تو یہ پینک نہ کریں اور یہ پھر ان پلیئرز کو لے کے نہ آئیں جو پاس میں پرفارم کرتے رہیں. اسی طرح لے کے چلیں. اب اپنے طور ذہن کو تیار کر لیں کہ بھئی ہم ہاریں یا جیتیں, لیکن اب ہم نے ٹیم بنانی ہے اور وہ ٹیم بنانی ہے جیسی ہمارے پاس 90s میں ہوتی تھی تو کامیابی ہے. اور اگر آپ نے پھر یو ٹرن لے لیا تو پھر تباہی بہت بری ہے, بہت برا حال نظر آ رہا ہے. وسیم صاحب, نعیم الحق صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا اشارہ دے رہا ہے؟ دیکھیں اپنا اوپینین ہے ان کا. کون ہے وہ؟ ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے, آپ کا اپنا اوپینین ہے, بہت قریب ہے پرائم منسٹر صاحب کے, اوپینین ہے ان کا اپنا. تو ہر بندے کا اپنا. آپ ایگری کر رہے ہیں اس اوپینین سے؟ نہیں, ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے, ناٹ نیسیسرلی کہ دوسرے اس سے ایگری کریں. آپ کا اپنا اوپینین ہے, ظفر بھائی کا اپنا ہے, میرا اپنا ہے, تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. نہیں, اس اوپینین کو آپ کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ کوئی ایک تو دماغ میں آتا ہوگا نا, نہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا, نہیں یہ بیکار بات ہے, یا نہیں کہیں نہ کہیں اس میں جان ہے. اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے ٹو بی آنسٹ, میرے لیے وہ اتنا زیادہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے. ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے, آپ کے جذبات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میچ ہارا ہے, انہوں نے کرٹیسائز کیا, تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. زیادہ بڑی بات دکھائی نہیں دے رہی. اب ہماری اطلاعات کے مطابق شاید کچھ فیصلے ہونے جا رہے ہیں جو ایک سورسز بتا رہے ہیں اس چیز کے اندر کہ اگر سبحان احمد چینج ہو سکتے ہیں, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے ظفر صاحب, سبحان احمد چینج ہو سکتے ہیں تو پھر جو اندر بیٹھے ہوئے نا وہ ان کے لیے بھی مشکلات ہے, اتنا آسان نہیں ہے اس وقت. جس طریقے کے ڈیسیشن وسیم خان صاحب لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, احسان مانی صاحب کے لیے بھی کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے یہ والا جو اس وقت گزر رہا ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ. ایز اے ممبر سلیکشن کمیٹی, وسیم صاحب کیا ٹیلنٹ دیکھا؟ آپ ٹریول کیا آپ نے پورے پاکستان میں ناظرین ٹیم کے ہیڈ کوچ کی حیثیت سے, کیا آپ نے دیکھا, کچھ ہے, کوئی اسپارک نظر آ رہا ہے ہمیں؟ لیکن بیٹنگ میں تو آپ کو کچھ ینگسٹرز ایسے ہیں کہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آگے چل کے ان کا فیوچر ہے. چاہے آپ ریڈ بال کی بات کریں یا وائٹ بال کی بات بھی کرتے ہیں, تھوڑا سا جو ہم لیک کر رہے ہیں کہ اسپنرز ہمیں اس طرح کے تگڑے نظر نہیں آ رہے ہیں ینگسٹرز کی. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جن کے نا کہ لمبا جن کا فیوچر ہے, کیونکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے میری ٹیم کے یہ نعمان علی ہے, ایکسپیرینس ہے لیکن اتنا لمبا ان کا فیوچر نہیں ہے. تو شارٹ ٹرم کے لیے تو وہ زبردست آپشن ایک ہو سکتے ہیں, لیکن جو آپ چاہتے ہیں نا آئیڈیلی ایز اے سلیکٹر کی جائے 20-22 سال کا کوئی لڑکا ہے, یہ اگلے 10 سال 15 سال پاکستان کو سرو کرے گا, تو اس طرح کا ینگسٹر ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا ہے. تو انویسٹ کرنا ہوگا آپ کو, تھوڑا ٹائم لگے گا آئیڈینٹیفائی کرنے میں چیزیں میں, کیونکہ نیا جب سیٹ اپ کوئی بھی آتا ہے نا تو ایک دم سے ورڈکٹ اپنا نہیں دے دینا چاہیے. میرا اپنا یہ پرسنل اوپینین ہے کہ ٹھیک ہے, ابھی مطلب میں مصباح کو ڈیفینڈ کرنے یا نہیں بیٹھا ہوا یا کسی اور چیز کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا ہوا, لیکن ابھی 1.5 سیریز ہوئی ہے اور آپ نے بالکل اپنا ورڈکٹ دے دیا جی یہ بالکل خراب چیز ہے, غلط چیزیں ہو رہی ہیں. حکومت پاکستان کا بھی ورڈکٹ سامنے لا رہا ہے, تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, تھوڑا سا اس پہ ٹائم دینا چاہیے. اس کے بعد جو چیزیں امپروو ہونے والی ہوگی اس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. اگر نہیں آتی ہے دین آپ کا رائٹ ہے, ہاں جی یہ تو ہم نے پہلے چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی تھی. تو بہتری میں کیا ایز اے ممبر سلیکشن کمیٹی سے کیا امید کروں کہ بہتری کس جانب اور کس انداز سے آئے گی؟ دیکھیں کیا یہ فرسٹ کلاس کرکٹ جو چینج ہوئی ہے یہ بہتر ہوا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سے جو ہے وہ بڑا کمپٹیشن لیول بڑھے گا؟ آپ بتائیں مجھے کتنی سینچری بڑھے گا نہیں ہے, بڑھ چکا ہے آلریڈی. اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کو جو کوالٹی فرسٹ کلاس میں اب نظر آ رہی ہے, اگر آپ گراؤنڈ پہ آئیں گے تو آپ کو وہ چیز نظر بالکل آئے ہوں گراؤنڈ پہ, میں نے آ کے دیکھا ہے, تو وہ آپ کو جو کوالٹی ورسز کوالٹی نظر آ رہی ہے تو وہ فرق یہ پڑا ہے. مجھے بتائیں کتنی سینچریاں بن گئی, ہماری پچز وہی ہیں, گراؤنڈز مین وہی ہیں, ہم نے کوکابورا کی گیند تو لے کر آ گئے, ہم نے یہ بھی نہیں کیا کہ ہمارے بالرز کے لیے بھی کوئی آپشن رکھیں. یہاں عرفان جونیئر بھی آ کے سینچری اسکور کر رہے ہیں 90 نمبر پہ, تو آپ نے مقصد ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو, کون سی ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہی تو مسئلہ تھا پاسٹ میں ہمارے کہ جو آپ بالرز آپ کے 90 آؤٹ کر رہے تھے, 60 آؤٹ کر رہے تھے, ان کی 10-10 وکٹیں نہیں ہیں ابھی. تو آج بھی تو نظر پھر نہیں آ وہ رہی اوپر جب جاتے ہیں تو پھر بھی جب وہ اوپر جائیں گے تو ان کو یہی پرابلم آتی ہے کہ وہاں پہ یہی پچز آپ کو ملتی ہے, وہاں پہ یہی کوکابورا بال آپ کو ملتا ہے. بالرز کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ٹف سیزن رہا ہے, لیکن اب نیکسٹ ایئر کے لیے نا اب بالرز مینٹلی بھی پریپیئرڈ ہوں گے, کیونکہ اس سال ٹو بی آنسٹ چیزیں تھوڑی سی جلدی صحیح بنی تھی. آپ کے خیال میں اگر کوکابورا گیند لائے تھے تو کوئی بالرز کے لیے آپشن بھی رکھتے, کچھ صحیح تھا سب؟ یہ آپ کو جو ٹیسٹ میچز ہیں کتنا گھاس نظر آتا ہے ان کی پچز کے اوپر. نہیں, میں تو بات کر رہا ہوں کہ آپ نے صرف ایشیائی کنڈیشن میں تو نہیں کھیلنی کرکٹ.
نہیں دیکھیں پچز اگر آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ نیشنل اسٹیڈیم چلے جائیں یا آپ کم از کم جو ہمارے میچز ہوئے تھے یو بی ایل پہ, آپ کو اتنا گھاس بھی نظر آتا ہے پچز کے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ بالنگ کا ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ, ٹھیک ہے نا. اس کو میرے سے بہتر ظفر بھائی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ کوکو برا سے آپ کی ٹیکنیک نہیں ہوگی, بالنگ آپ کا ریسٹ پوزیشن آپ کی اسے آؤٹ کرنے پڑنے ہیں. سمپل الفاظ میں بتاؤں کہ کوکو برا سے آپ کو آؤٹ کرنے پڑنے ہیں, پھینکنے سے آؤٹ نہیں ہوں گے. ہمارے ڈومیسٹک کے جتنے بالرز تھے وہ یوز ٹو ہو چکے تھے کہ آ کے بھاگیں, بال پھینکے, بال نے کچھ نہ کچھ کر دینا ہے, بال نہیں کرے گا تو پچ موجود ہے وہ کچھ نہ کچھ کر دے گی. تو جس کی وجہ سے میں یہ بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بالرز ہمارے پاس اس طرح کے نہیں ہیں موجود. یہ بھی آپ دیکھ لیں فاسٹ بالرز کے ہم نے اس طرح کی پچوں پہ اس طرح کی بالنگ جس طرح کی ہو رہی تھی ظفر صاحب, ہم نے یہاں پہ اپنے بیٹسمینوں کو ٹریننگ کرائی. یہاں پہ انہوں نے سینچری کوئی گھوم کے نہیں دیکھ رہا تھا, کوئی 100-200, وہاں جا کے آسٹریلیا میں کولیپس کر گئے. تو ہمارے سسٹم کی فالٹ دکھائی دے گا نا کہ ہم نے یا تو چلو بیٹسمین بنا لیے, ادھر بالر سے آؤٹ نہیں ہو رہے, ادھر بیٹسمین رنز پہ رنز کر رہے ہیں, وہ آسٹریلیا میں کچھ نہیں کر رہے. چیزیں ریلیٹڈ ہے نا. جب اس طرح کی بالنگ کوئی کرے گا تو ان کی ٹریننگ بھی تو اس طرح کی ہوگی نا بیٹسمینوں کی. دیٹ مینس کہ کوالٹی بالنگ اس طرح کی نہیں ہے جو آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے آپ کو ملتی ہے, جس کی وجہ سے اتنی سینچریاں بن رہی ہیں. یہی آپ مچل اسٹارک کو لے آئیں ڈومیسٹک میں, یا آپ ہیزل ووڈ کو لے آئیں, یا ان کے کمنس کو لے آئیں, آپ سمجھتے ہیں اتنی سینچریاں آپ کو نظر آئیں گی یہاں پہ بھی. تو مسئلہ لیک آف جو ہمیں نظر آ رہا ہے, کوالٹی آف دا فاسٹ بالرز نظر آ رہا ہے کہ پیس کی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے, بال کی موومنٹ آپ کے بالرز کے اندر نہیں ہے. وہ پرانے بال سے ہو جاتی تھی, اب کرنی پڑتی ہے. تو اب چیزیں جب تک آپ کی ساری ٹھیک نہیں ہوں گی یہ بال آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا. تو یہ پروسیس ہے اور نیکسٹ ایئر آپ کو اس کے بہتر رزلٹس ملیں گے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی آپ کی بات میں یہاں پہ کہتا ہے, وقار یونس صاحب 33 سال کی عمر میں کرکٹ چھوڑ کے چلے گئے, کمپلیٹ ہو گئی تھی ان کے کرکٹ. کوئی فاسٹ بالر جو ہے اس پیک کا 33 سال کی عمر میں ختم. عامر کی آج بھی عمر 27 سال ہے. عامر اب ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے, وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں لمیٹڈ اوورز پہ. نسیم شاہ, حسنین اور اگر موسیٰ کی آپ تقریباً عمر ملائیں گے تو ایک مچل اسٹارک کی عمر بنتی ہے جا کے. ہم اپنے کوئی 16 سال کا کھلاڑی لے کے چلے جاتے ہیں, لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے 16 سال کے ہیں. اگر کوئی ہمارا کرکٹر کہہ دیتا ہے تو سب تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. سسٹم میں خرابی ہے, اس سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے. کیا 33 سال میں وقار یونس چھوڑ دیتے یا 27 سال میں عامر چھوڑ دیتے کہ اب جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ والا دم خم نہیں رہے. عاقب جاوید کو بھی آپ مس کر رہے ہیں, وہ بھی کافی مجھے تو یاد آ گئے, میں نے گنوا دی ہے, ورنہ تو لسٹ ہے. ریزن کیا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا پرابلم کیا ہے؟ ڈومیسٹک کرکٹ کا پرابلم یہ ہے کہ پلیئرز جو ہے نا وہ مینجمنٹ سے بڑے ہیں. ان کو کوکوبورا کی بال مل گئی, ان کو پتہ ہے انہوں نے ایفرٹ ڈالے بغیر آؤٹ نہیں کر سکتے. اچھا اب ان کی ہیبٹ بن چکی ہے ایفرٹ ڈالے بغیر کرکٹ کھیلنے کی. اب ہیبٹ جو ڈیولپ ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بالنگ کر رہے ہیں. میں بھی ایک میچ دیکھنے گیا تھا, یقین کریں بال کیری ہونا مشکل ہو رہا تھا, اور ان بالرز کا جو کہ آپ کے انٹرنیشنلی بہت فیم تھے, یا پی ایس ایل آئے گی تو آپ کو ان کی بال نظر آئے گی. لیکن کیا وجہ ہے کہ اسٹاف, آئی ایم ناٹ سیئنگ اباؤٹ وسیم اور اینی ون ایلس, لیکن جو لوگ ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے نا وہ ان سے وہ چیز پرفارم ہی نہیں کروا پا رہے, وہ ان سے وہ چیز نکال ہی نہیں پا رہے کہ وہ ایفرٹ ڈالو جو انٹرنیشنل کرکٹ میں تمہیں کام آئے گا. نہیں ہوگا کوچنگ کا. وہ آخری سال تک, مارچ تک تو وہ کھیل رہے تھے کرکٹ. جب انہیں اسلام آباد نے کہا کہ نہیں آپ مینٹور بن جائیں تو انہوں نے کہا نہیں میں اب پشاور زلمی چلا جاتا ہوں. مارچ تک تو وہ کرکٹ کھیل رہے تھے. پھر آپ ان کو ہیڈ کوچ بھی لے آتے ہیں, پھر چیئرمین سلیکشن کمیٹی بھی لے آتے ہیں, پھر بیٹنگ کنسلٹنٹ بھی لے آتے ہیں. تو مسٹیکس اس سطح کی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا پھر مجھے بھی سمجھ ہونی چاہیے تھوڑی سی, میں کر کیا سکتا ہوں. مجھ سے کہا جائے وسیم صاحب کی جگہ پہ, آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے مجھے رائے دینی ہے, تو میں نے کرکٹ نہیں کھیلی, میں سوال ہی پوچھ سکتا ہوں. لیکن نسیم سسٹم اسی طرح چل رہا ہے, سسٹم اسی طرح چل رہا ہے. میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے کہیں فٹ کرو. اب وہ جو جگہ خالی ہے وہ وہاں پہ اس کو فٹ کر دیتے ہیں. وہ اور فٹ بھی تو یس سر چاہیے آپ کو. جو فٹ ہونا چاہ رہا ہے وہ آلریڈی, تھینک یو ویری مچ سر, میرے کو آپ فٹ کر رہے ہیں, میں آپ کا بہترین بڈی ہوں اور میں آپ کو لے کے چلوں. یونس خان فٹ نہیں ہوتے کہیں؟ یونس کو آگے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں 10,000 رنز انہوں نے کیے, سب سے زیادہ سینچری ہیں, سب سے زیادہ ایوریج ہے پرفارمنس, وہ فٹ نہیں ہو پاتے. میں بڑا سرپرائز ہوں اصل میں یونس کی ایک اپنی. ویسے میں آپ کو ایک بات یہاں بتا رہا ہوں ابھی اپنے ناظرین کو بھی, یونس خان آپ کو نظر آئیں گے اب جلد سیٹ اپ میں آنا چاہیے جی,
उन लोगों को शोएब आना अख्तर भी नजर आएंगे, चाहिए। ये बता दूं आपको। अब मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ शोएब अख्तर का, क्योंकि वसीम भाई की मुस्कुराहट आई है दोस्त का नाम सुन के। एटलीस्ट वो बॉलर्स को पुश कर सकता है। अब बाहर बैठा हुआ शोएब अख्तर आपके साथ हेड कोच हो या कोच हो और वो आपको मोटिवेट कर रहा हो, तो आप क्यों नहीं परफॉर्म करेंगे? ये बड़ी चीज़ें, और ये सिस्टम असल में इसकी बात में बहुत वजन है कि ये बहुत तेज़ी से टाइम आ गया सीज़न स्टार्ट होने का, इनको इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन इस चीज़ पे बहुत बड़ा होमवर्क करने के बाद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी। थोड़ी सी जल्दबाजी का मुजाहरा नज़र आता है यहाँ पे पीसीबी के एंड से। नहीं जल्दबाजी क्या, उनको तो समझ में ही नहीं आया, उनको तो एक ऑर्डर मिले थे, ऑर्डर के बाद आज तक तो कोई सूबाई एसोसिएशन नहीं बनी। अब मैं कल एक अखबार में खबर पढ़ रहा था कि लॉ बन गया है। माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, आप इस चीज़ को नोट करें कि ऑस्ट्रेलियंस ने जब भी पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई है तो वहाँ पे वो टॉप के आपके प्लेयर्स को टारगेट करते थे और इस किस्म का कंट्रोवर्शियल उसमें आपको इन्वॉल्व करते थे कि वो प्लेयर भी डिस्टर्ब होता था, आपकी टीम भी डिस्टर्ब होती थी। पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन प्रेस प्लस उनके जो बोर्ड के लोग हैं या रिकी पॉन्टिंग या लैंगर, ये लोगों से बोल रहे हैं कि इस टीम में बहुत टैलेंट है, आप लोग मैच देखने के लिए आए। इट मीन्स कि उनको पता था कि क्या होने जा रहा है। कोई आ नहीं रहा, उसको पता है कि आज माइक हसी का स्टेटमेंट आपने देखा, शेन वॉर्न का स्टेटमेंट में, दो मेरे पास ये उनके स्टेटमेंट रखे हुए। सरफराज के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि सरफराज पाकिस्तान के पास लीडर दिखाई नहीं दिया, तो ऐसे में इतनी क्रूशल सीरीज पे सरफराज को चेंज नहीं होना चाहिए था। दोनों के मैं स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे मेरे पास पढ़े और बड़ा खुल के उन्होंने बात कही कि ये पाकिस्तान जो है वो ब्लंडर के साथ यहाँ पहुँचे। वसीम साहब, नियतों का भी तो बड़ा दखल है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक कप्तान जिसने जब जिम्मेदारी संभाली और जब तक वो यहाँ छोड़ के गया, वो हमेशा से जो है वो पाकिस्तान को T20 में नंबर 1 बना के रखता है। हटा दें टेस्ट को, हटा दें ODI को, T20 में तो नंबर 1 बना के रखा, वहाँ भी बरकरार नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है ना। देखिए, कैप्टन के ऊपर मैं कमेंट उसने दे नहीं सकता कि इट वाज चेयरमैन डिसीजन, ठीक है, ये इस पे सिलेक्शन कमेटी या इनका कोई अमल दखल नहीं था। ये मैं चीज़ कह सकता हूँ इस पर कि थोड़ा सा सरफराज को फोकस जो हट गया था ना अपनी परफॉर्मेंस से, ठीक है ना, क्योंकि एज अ कैप्टन सिर्फ आप टीम में बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, और ये गिला हमें भी रहा है, पास में आपको भी रहा होगा कि यार कई मौके ऐसे आए थे जहाँ पे आपको सरफराज को आगे आना चाहिए था। वो उसका माइंडसेट भी आपको पता है कि टीम मैन है, वो लड़कों को दूसरों को चांसेस दे रहा था, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे ये चीज़ें काउंट करती हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस टीम की भी इतनी अच्छी नहीं, परफॉर्मेंस थी किसकी वसीम साहब? नहीं, ये अब एक्सक्यूज देना जी कि किसकी थी, मैं वैसे सवाल है, एज ए सिलेक्टर से मेरा सवाल है, ठीक है, बाबर आजम को मैं साइड में कर देता हूँ, और बताएं परफॉर्मेंस थी किसकी? परफॉर्मेंस आप किससे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ सिलेक्टर से कि परफॉर्मेंस हो गया आपका विकेट कीपर जो बैट्समैन, उसका कंपैरिजन आप किसी और बैट्समैन से नहीं कर सकते। चले मैं हटा देता हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ। नहीं, मैं सरफराज के ऊपर आई थिंक मेरा कमेंट करना उसमें बनता नहीं। मैं सरफराज की बात नहीं कर रहा, मैं सिलेक्टर से पूछ रहा हूँ इस टीम में परफॉर्मेंस किसकी थी? जब T20 गई है उसमें किसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, मुझे आप ये बता दें। आप मुझे बताएं। T20 की बात कर रहे हैं ना, मैं T20 जितने लड़के हैं वो सारे परफॉर्मेंस देके गए। अच्छा। आपके वाइट बॉल क्रिकेट में चाहे आप हारिस की बात करते हैं, आप रिजवान की बात करते हैं, शायद 2-2 सेंचुरियां करके ये गए हुए थे, तो उनकी सिलेक्शन के ऊपर आप वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि यार ये कैसे टीम के अंदर आ गए हैं। लेकिन जो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं दोबारा कहूँगा कि अब जो चीज़ सोचने वाली है ना यार, कि ठीक है ये लड़के ने परफॉर्मेंस तो दी है, लेकिन वहाँ पर जाके ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे वर्ल्ड कप होना है, यही लड़के हमें मैचेस जिता सकते हैं या नहीं जिता सकते हैं, इसके जवाब आपको जल्दी मिल जाएंगे। एज ए मेंबर सिलेक्शन कमेटी कॉन्फिडेंट है हम। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट्स आपको देखें, वो कहते हैं ना कि आप एक काम बार बार करेंगे तो वही रिजल्ट आपको मिलना है। आपसे मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि अब श्रीलंका के खिलाफ सीरीज होगी, जो जफर साहब ने भी बात की थी, आप यंगस्टर्स के साथ ही जाएंगे या पीछे की जानिब देखेंगे अब दोबारा? देखिए, अभी ये टेस्ट मैच खत्म होगा, इसको पूरा रिव्यू करेंगे। बचा गया है इसमें, वो तो काफी चीजें तो खुल के सामने, वो तो आपके लिए खत्म हो गया ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान की टीम तो जिम्बाब्वे गई हुई है, मतलब आप तो इस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को कि जैसे हम जिम्बाब्वे गए, हम उनसे हार रहे हैं मैचेस। मैंने वो मकाओ और पाकिस्तान का फर्क, मैं आज भी इस जो 28 साल से इस ग्राउंड के ऊपर कोई मैच नहीं हारे हैं, जैसे भी ज्यादा शायद, तो कोई भी टीम गई है तो वहां पे मैचेस तो हार लड़े तो हैं। देखें, मैं लड़ने की बात कर रहा हूँ, फिर डिबेट उस पे आ जाती है। हम बड़े जिस टीम में हम भी गए थे,
ٹھیک ہے نا. جس ٹیسٹ میچ کی آپ بات کر رہے تھے ابھی کہ جس میں لینگر کا وہ کاٹ بیہائنڈ ہوئے تھے اس میں وہ جی تو اس سے جو پچھلا میچ ہوا تھا اس میں ہم بھی شاید اننگ سے ہی آ رہے تھے اور بہت برے طریقے سے آ رہے تھے برسبین کے اندر. وہ میچ ہم جیتنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے اگر لینگر کو آؤٹ دے دیا جاتا. بالکل لڑ رہے تھے ایک کیچ بھی اس میں چھوٹا اور اس میں, لیکن اس ٹیم میں آپ کے پاس وسیم اکرم تھے, آپ کے پاس شعیب اختر تھے, آپ کے پاس وقار یونس تھے. ہم نے کیوں نہیں بنائے دوبارہ, ساری لیگیسی ختم کر دی ہم میں نے. نے شروع میں آپ کو یہی کہا تھا کہ ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا گیا ہے. تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ مصباح کے دور سے یہ سلسلہ ختم ہوا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کے چیئرمین ہیں. نہیں, مصباح کے دور سے کیا ختم ہوا مطلب میں مقصد ہے وہ جو ایک لیگیسی والا سلسلہ کہ جو اس کے بعد سپورٹ کرتے یا کھلاڑی بنتے وہ نہیں بن سکے. کوئی ایک نام مجھے بتا دیں جو ایسے تھا. اور اسد شفیق, اظہر علی, میرے خیال ہے کہ ہم انہی پہ بینک کر رہے تھے, وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے. دیکھیں اگر آپ کہیں گے کہ یونس خان کی جگہ کہ اظہر علی لے لے گا یا اسد شفیق لے گا, اس طرح کی پرفارمنس دے گا, تو آئی تھنک یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ بھی کہ یونس واز ابو کلاس. تو اس کی جگہ تو اس طرح کوئی نہیں لے سکتا, کوئی بھی ینگسٹر بھی آگے اتنی جلدی نہیں لے سکتا. اور ان دونوں میں بھی جتنی کیپیسٹی ہے, آئی ڈو ایگری کہ اظہر کو رسپانسبلٹی تھوڑی سی زیادہ لینی چاہیے تھی اس سیریز کے اندر. اس کو ایک بڑی عابد علی کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ دیکھیں اب دیکھیں ٹیم کی جو پلینگ 11 ہے اس کے اوپر میں اتنا کامنٹ دے نہیں سکتا کہ جو مینجمنٹ آپ کے خیال میں صحیح ہوا یہ؟ دیکھیں لڑکے تو سارے اس حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہی ہے. امام نے بھی پرفارم کیا ہوا تھا لاسٹ جب گیا تھا. زمبابوے, آئرلینڈ, آپ دیکھیں پرفارمنس تو دیکھیں ہے کس کے خلاف, یہ بھی تو چیک کریں نا وسیم صاحب. پھر وہ دیکھیں پھر تو آپ نمبر 1 کے اس میں جائیں گے تو اس میں بھی آپ کو بہت سے میچز ایسے نظر آئیں گے. یہ ڈیبیٹ دوسری طرف چلی جانی ہے کہ اپوزیشن آپ کی کیا تھی. وش یو ویری گڈ لک ایز اے ممبر. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کو چیزیں چینج کرنی ہوگی. میں آپ کے جذبات بھی سمجھ سکتا ہوں, میں جو ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے جذبات بھی سمجھ سکتا ہوں. لیکن آپ کو چینج ہے کہ اب یہ نہیں کہ ایک چیز کو آپ نے بار بار اسی طرح کرنا ہے, آپ نے کنسسٹنسی دکھانی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے کوئی ڈیسیجن ایسے لیے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ان کو آن کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے یہ ینگسٹرز ہیں, ان کو ٹائم لگے گا. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. یا تو ہوتا نا کہ ورلڈ کپ کے اندر 2 مہینے رہ گئے یا 1 مہینہ رہ گیا, ٹھیک ہے اتنے زیادہ میچز نہیں ہیں ہمارے پاس T20 کی اگر میں بات کرتا ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں وہ بھی صورتحال نہیں ہے کہ ہم پینک والا بٹن دبا دیں, اب یہ ان سے کچھ نہیں ہو رہا, وہ 5 سال پرانے کو بلا لو یا 6 سال پرانے کو بلا لو. تو میرٹ کے اوپر جب آپ چیزیں کریں گے, اور میرٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پرفارمنس دیکھنی ہے یا آپ نے صرف ایکسپیرینس دیکھنا ہے, آپ نے ٹیکنیک اور میتھڈ سب سے جو امپورٹنٹ میرے لیے ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اس بندے کی ٹیکنیک بھی ہونی چاہیے کہ یار اس کو بیک فٹ پہ کھیلنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, اس کو کٹ پل مارنی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوگی. وسیم صاحب بس ہیڈ لائن کا ٹائم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ محمد وسیم صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ظفر اقبال چودھری صاحب, آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. بہت ٹائم لے گیا, سوری. ہاں بس ظفر بھائی ہمارے ریگولر ہیں, وہ آتے رہیں گے. ہمارے پاس تو ممبر سلیکشن کمیٹی آئے تھے تو پہلے بات کرنی تھی. 493 رنز چاہیے آسٹریلیا کے رنز برابر کرنے کے لیے, اور آسٹریلیا تو فالو آن تو خیر یقینی دکھائی دے رہا ہے اگینسٹ آسٹریلیا, لیکن اگینسٹ ڈیوڈ وارنر بھی فالو آن یقینی دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ جو 335 انہوں نے رنز کیے ہیں تو پاکستان کو مزید 40 رن چاہیے ڈیوڈ وارنر کا فالو آن بچانے کے لیے. اگر یہاں پہ ہماری کرکٹ دکھائی دے رہی ہے تو پھر ظاہر ہے ہم امید کریں گے کہ آئندہ انشاءاللہ بہتر ہوگی, جیسے محمد وسیم صاحب نے یہ بات کہی. نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ جائے گا. اجازت, زندگی رہی تو پھر کل رات کو 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان.